ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے. اور دوسرا پھر وہ ناصور اسرائیل کے آفس سے کہا گیا کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا اسرائیل کو ختم کرنے کا یہ بیان ٹھیک غلط ہے. سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں, جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں, مگر وہ پیچھے سے بم پہ بم پھینکے جا رہا ہے لبنان کے اوپر. اور دیکھیے ورلڈ وار اسی طرح اسٹارٹ ہوتی ہیں. پہلے وہ دو ملک لڑتے ہیں جن میں ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کے الائز جوائن کر کے ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں, ٹریڈ وارز کرتے ہیں. تو اس سے دنیا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اسے ورلڈ وار کہا جاتا ہے. کوئی اس کو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. امریکن میڈیا, امریکن جرنلسٹ اور پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک کلاؤن ہے اور اس نے سرکس لگایا ہوا ہے, پوری دنیا کو سرکس بنا کے چھوڑا ہوا ہے, جس نے بیڑا غرق کر دیا تھا غازہ کا اور اب لبنان کے پیچھے پڑ گیا دوبارہ سے. خیر خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اس کی گلیوں کو اس نے غازہ جیسا بنانا شروع کر دیا, دوسری جینوسائیڈ اپنی شروع کر دیا ہے. آپ کو پتا تو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا ان کا ایک جو ہے ایجنڈا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا ہے ان کو, اس کو اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا. جو ملک بھی اپنے تیل کو نیشنلائز کرتا ہے, جو ملک بھی چائنا اور رشیا یا امریکہ کے جو دوست نہیں ہیں ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, امریکہ کو وہ ملک چبنے لگ جاتا ہے. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان کی لیڈرشپ نے بہترین ڈپلومیسی کر کے امریکہ اور ایران کی جنگ رکوائی, جو کہ پاسبلی ورلڈ وار میں تبدیل ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے, ابھی اس کا پتہ نہیں, مگر وہ پاکستان نے رکوائی بہترین ڈپلومیسی کر کے. ورلڈ وار اسی طرح اسٹارٹ ہوتی ہیں. پہلے وہ دو ملک لڑتے ہیں جن میں ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کے الائز جوائن کر کے ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں, ٹریڈ وارز کرتے ہیں. تو اس سے دنیا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اسے ورلڈ وار کہا جاتا ہے. پہلے ورلڈ وار میں بھی اسی طرح ہوا تھا اور دوسری ورلڈ وار میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ مین بندوں نے جنگ شروع کی اور پھر ان کے الائز نے آپس میں لڑائی شروع, اور اسی طرح دنیا کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اگین کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, جنہوں نے 2 ہفتے کا سیز فائر کروایا, اس جنگ کو رکوایا اور پیس کو اچیو کرنے کا ایک اور موقع دیا. فرائیڈے 10 اپریل کو سارے آفیشلز اسلام آباد نیگوسیشنز کے لیے پہنچ چکے ہیں, جس میں ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کی نیگوسیشنز جو ہے وہ کون کرے گا, وہ 3 لوگ کون ہوں گے, اور ایران کی طرف سے کون ہوں گے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی موڈ نہیں ہے. آئی ہوپ میں غلط ثابت ہو جاؤں, مگر یقین جانے ان کا کوئی موڈ نہیں ہے. دوستو آپ سوچیں آپ کی اور میری لڑائی ہو, اور میں آپ کو کہوں کہ چلو لڑائی نہیں کرتے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور پھر میں جب جیسے ہی آپ کے ساتھ بیٹھوں میں آپ کو طنز مارنا شروع کر دوں, آپ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دوں, آپ کے ساتھ ایسی باتیں کروں اور آپ کو ایسی باتیں بولوں جس سے آپ کو غصہ آئے, تو کیا آپ سیز فائر کریں گے؟ کیا آپ لڑائی بند کریں گے؟ نہیں نا. بس اسی طرح ٹرمپ بڑاؤ بھی کر رہا ہے. ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے, کوئی اس کو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. امریکن میڈیا, امریکن جرنلسٹ اور پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک کلاؤن ہے اور اس نے سرکس لگایا ہوا ہے, پوری دنیا کو سرکس بنا کے چھوڑا ہوا ہے. About the mental acuity of a recent president, it does seem a little weird. America's president, oh, he was even cockier. The alarm about Donald Trump's mental stability and have been calling for his removal, saying ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے. ابھی ریسنٹلی نیگوسیشنز اسٹارٹ ہونے لگے ہیں, تو اس سے پہلے اس نے ایک ٹویٹ کیا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نے کیا بولا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران کو شاید اندازہ نہیں ہے یا کوئی مضبوط چیز اس کے پاس نہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکے, ایکسیپٹ اس کے کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز میں راستے بلاک کر کے, جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے, اس کو بلاک کر کے ہم پہ اور دنیا پر دباؤ ڈال سکتا ہے. ارے کیوں نہ ڈالے ایران دباؤ آپ پر یا کسی اور پر؟ آپ لوگوں نے جنگ اس پر مسلط کی ہے. آپ لوگوں کے بیک یارڈ کے اندر آپ کسی کی چلنے نہیں دیتے, آپ کسی کو کھل کر ٹریڈ کرنے نہیں دیتے. ابھی ریسنٹلی جو وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو آپ نے اٹھا لیا, ویسے اس نے کیا کیا تھا؟ وینیزویلا نے کیا کیا تھا زیادہ سے زیادہ؟ چائنا اور رشیا کو تیل ہی تو دے رہا تھا, اپنے ملک کا تیل نیشنلائز ہی تو کر رہا تھا, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے تو کام کر رہا تھا, مگر آپ سے وہ دیکھا نہیں گیا. آپ کے بیک یارڈ کی بات ہے, آپ اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ ایران کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں آپ, ایران کے مدرسوں کو اڑا رہے ہیں, اسکولز کو اڑا رہے ہیں, بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں غازہ کی طرح, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر کے سامنے ہی, جو ایران کے بالکل سامنے والا, جو اسی کے واٹرز میں آتا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز, اس کو بند نہ کرے. آپ ایک کے بیک یارڈ کے کنٹری کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیتے ہیں. آپ کی جرت تو دیکھو. بس انہی چھوٹے ملکوں پہ گنڈا گردی چلتی ہے آپ کی. جاؤ نا ڈیموکریسی کا جھنڈا لے کے,
جو ملک بھی اپنے تیل کو نیشنلائز کرتا ہے, جو ملک بھی چائنا اور رشیا یا امریکہ کے جو دوست نہیں ہیں ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, امریکہ کو وہ ملک چبھنے لگ جاتا ہے. اور جو ملک آئل بغیر ڈالر کے خرید و فروخت کرتا ہے, اس میں ٹریڈ نہیں کرتا, تو وہ چبھنے لگ جاتا ہے امریکہ کو. وہ کیسے پھل پھول رہا ہے, وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے. وینیزویلا نے یہی کام کیا تھا. تو وینیزویلا کے راتوں رات پریزیڈنٹ کو گھر سے اٹھا لیا بھائی انہوں نے. یہ تو گنڈا کر دی ہے, بالکل گنڈا ڈان بنا ہوا ہے ٹرمپ اس ٹائم پہ دنیا کا, جس کو دل چاہے اٹھا لیتا ہے. اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ایران جیسا کچھ کریں گے, خامنائی کو اٹھا لیں گے اور ایران جو ہے وہ گرتے پڑتے ہمارے پاس آئے گا اور ہم پھر جو ہے اس کو ڈیموکریٹائز کر دیں گے اس کنٹری کو. اور مزے کی بات تو یہ ہے, جو بھی یہ سب کر رہا ہوتا ہے وہاں اچانک سے امریکہ کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی لے کے آنی ہے, ڈیموکریسی کا جھنڈا جو ہے ہم وہاں گاڑیں گے. اور مزے کی بات ناظرین, آپ کو ہنسی بھی آئے گی یہ سن کے, کہ جہاں بھی امریکہ ڈیموکریسی لے کر جاتا ہے وہاں خود بخود تیل نکل جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی, ڈیموکریسی کا جھنڈا ہے ان کے پاس. ایسا ہے کہ ڈیموکریسی کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں اور جیسے ہی اس ملک کی زمین میں وہ جھنڈا لگاتے ہیں تو وہاں سے تیل جو ہے نا وہ ابھر کر باہر آتا ہے, باہر نکل جاتا ہے, چشمے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے, اگر آپ اتنے ہی خوش قسمت ہیں تو بھائی چائنا بھی لے جاؤ تھوڑا وہ جھنڈا ڈیموکریسی کا ہے, ڈیموکریسی کا جھنڈا وہ چائنا بھی لے کے جاؤ, وہاں کی بھی زمین میں گاڑو. وہاں آپ سے زیادہ, امریکہ سے زیادہ وہاں عوام ہے, ان کے کام آ جائے گا بھائی وہ. مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈنڈا جو آپ ڈیموکریسی کا چائنا میں لے کے جائیں گے, پھر وہ جو ڈنڈا آپ کو کمیونزم کا دے گا, اور وہ ایسی جگہ دے گا جہاں سے تیل تو پکا نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, تیل نہیں آئے گا وہاں سے. جو آئے گا وہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ کمیونزم کا جھنڈا جو ہے وہ ایم ہی لال نہیں ہوتا. اس کی کوئی وجہ ہے, کیونکہ وہ زمین میں نہیں دیتے, وہ کہیں اور دیتے ہیں. تو اسی لیے ان کی جو بھرم بازی ہے نا وہ کمزور ملکوں پہ ہی چلتی ہے, انہی ملکوں پہ چلتی ہے جن کو یہ دبا سکتے ہیں اور تیل نکال سکتے ہیں وہاں سے. اور دوسرا پھر وہ ناسور اسرائیل, جس نے بیڑا غرق کر دیا تھا غازہ کا اور اب لیبنان کے پیچھے پڑ گیا دوبارہ سے. سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں, جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں, مگر وہ پیچھے سے بم پہ بم پھینکے جا رہا ہے لیبنان کے اوپر. اور دیکھیے اس کی گلیوں کو اس نے غازہ جیسا بنانا شروع کر دیا ہے, دوسری جینوسائیڈ اپنی شروع کر دیا ہے. آپ کو پتا تو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا ان کا ایک جو ہے ایجنڈا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا ہے ان کو, اس کو اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا. اور یہ سیز فائر جو وہ پاکستان کروا رہا ہے ایران اور امریکہ کا, وہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا, تو اسی لیے وہ پیچھے سے بم مار رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ابھی ایران میں تو مار نہیں سکتا کیونکہ امریکہ نے منع کیا ہوا ہے, ٹرمپ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ابھی جب تک بات ختم نہ ہو جائے, 2 ہفتے کا سیز فائر ختم نہ ہو جائے, ابھی کچھ نہیں کرنا. تو اب وہ لیبنان پہ شروع ہو گیا ہے, بیٹھا نہیں جاتا ان سے سکون سے. یہ چاہتے ہیں کہ سارا ٹائم بم پہ بم مارتے جائیں, ان کی ہابی ہے یہ. اور ایران نے تو اس سیز فائر کے سٹارٹ میں بول دیا تھا کہ بھائی سیز فائر صرف ایران اور امریکہ کا نہیں ہوگا, وہ لیبنان اور اسرائیل کا بھی ہوگا. اسرائیل کو بھی رکنا پڑے گا اور اس پہ حملے بند کرنے پڑیں گے لیبنان کے اوپر. مگر اسرائیل تو لیبنان کو سیکنڈ غازہ بنانے میں لگا ہوا ہے. جس طرح وہاں اس نے 60-70 ہزار بچے آن پیپر, جو ہمیں خبروں میں بھی دیکھتے ہیں, نیوز پہ بھی دیکھتے ہیں, نیوز آرٹیکلز نے بھی شائع کیے ہیں وہ, کہ جو 60-70 ہزار بچہ اسرائیل نے قتل کر دیا ہے, جو جینوسائیڈ کیا ہے اس نے ایران کے بعد لیبنان پہ شروع ہو گیا ہے. وہاں بچوں کو مارے جا رہا ہے. ایک دن کے اندر 254 لوگ اس نے مار دیے ہیں, اور ایک دن کے اندر 1000 لوگ 1000 لوگوں کو انجرڈ کیا ہے, زخمی کر دیا ہے, اور تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈسپلیس ہو گئے ہیں, اپنے گھر سے بچڑ گئے, کیونکہ اس نے ان گلیوں کو, ان روڈوں کو جیسے خنڈر بنا دیا ہے. لاکھوں لوگوں کو اس نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے, لاکھوں معصوم سیویلینز کو. یہ سیویلینز ٹارگٹ کرتا ہے وہ. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی ایکس اکاؤنٹ پر اپنے ایک بیان دیا ہے اسرائیل کے لیبنان پر جو حملے وہ کر رہا ہے اس کے جو ہے حوالے سے, اور یہ سیز فائر کے بعد ہی انہوں نے دیا ہے, تو وہ میں آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا ہے اسرائیل انسانیت کے لیے ایک لعنت ہے اور برائی ہے جب اسلام آباد میں امن مذاکرات جاری ہیں, لیبنان میں جینوسائیڈ کی جا رہی ہے, بے گناہ شہریوں کو اسرائیل مار رہا ہے, پہلے غازہ پھر ایران اور اب لیبنان. میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے فلسطینی سرزمین پر یہ جو کینسر ریاست بنائی ہے, اللہ اس کو غرق کرے اور ان معصوم لوگوں کو, ان جو یورپی یہودی ہیں, ان سے جو ہے چھٹکارا مل جائے اور جان چھوڑ جائے اور یہ لوگ جہنم میں جلیں. بالکل درست کہا, اور خواجہ صاحب نے دل کی بات کر دی. مگر خواجہ صاحب, آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ میری اور آپ لوگوں کی طرح عام آدمی نہیں ہیں, آپ ایک ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ ایک جنگ کی میڈیشن کرا رہے ہیں. میٹھی چوری سے کاٹتے نا سر, لیکن خیر پھر بھی بہترین بولا آپ نے, درست. اس بیان کے آنے کے بعد جو اسرائیل میں آگ لگی ہے نا دوستو, آئیے اس پر بیف کی باربیکیو بنائیں اور پڑوسیوں کو بھی کھلائیں. اسرائیلی پرائم منسٹر آفس سے جو ٹویٹ کی گئی ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ کیا کیا انہوں نے. اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے آفس سے کہا گیا کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا اسرائیل کو ختم کرنے کا یہ
بیان ٹھیک غلط ہے, صحیح نہیں ہے اور ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے, اور ان کے مطابق کوئی بھی حکومت ایسا بیان نہیں دے سکتی, اسپیشلی وہ جو خود کو غیر جانبدار نان بائس کردار کہتی ہے. آپ کو بھی ہنسی آئی نا دوستو؟ مجھے بھی آئی تھی جب میں نے پہلی بار یہ ٹویٹ پڑھی تھی. امید لگا کون رہا ہے؟ وہ جینوسائیڈل پرائم منسٹر جو غازہ میں سویلینز کو, بچوں کو مار چکا ہے, وہاں پہ ان کو شہید کر چکا ہے اور اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر چکا ہے, کھنڈر بنا دیا ہے اس کو. یہ وہ بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور ان کو بچے ہی ٹارگٹ کرنے کو ملتے ہیں. ان کے فیوریٹ بچے یہ پیڈوفائلز ہیں نا, پیڈوفائلز ہیں. ان کو بچوں, امریکہ کے اندر بچوں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, اور یہاں پہ ڈائریکٹ بچوں کو مار دیتے ہیں. پہلے غزہ کے اندر, ایران کے اندر جو ہے اسکول میں بچیوں کو مار دیا, اور پھر اب لیبنان میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی ان کا جینوسائیڈل جو ان کی فیوریٹ چیز ہے وہ آن کی ہوئی, انہوں نے وہ چل رہے ہیں وہاں پہ لگاتار کنٹینیو کیا ہوا. خیر خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی جو انہوں نے کی تھی, اب ان کے سوشل میڈیا پر نہیں ہے, ایکس پر جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس پر نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک ڈیفنس منسٹر ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. عام لوگ کریں تو سمجھ بھی آتا ہے, ڈیفنس منسٹر ہے, لیکن پھر بھی سر لو یو, پراؤڈ آف یو, آپ نے یہ بات کی اور آپ نے صحیح بات کی, لیکن آپ کو سر میٹھی چوری سے کاٹنا چاہیے تھا. خیر نیکسٹ ٹائم, ابھی آپ میڈیشن کروا رہے ہیں. دوستو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے جلد سے جلد. میں بھی امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے, اور ہم اچھے کی امید رکھیں گے, ہم بھی دعا کریں گے. ایران نے 10 پوائنٹس جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں نیگوسیشنز کے لیے, اور امریکہ نے 15 رکھے ہیں. ان دونوں کو ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے اور یہ جنگ ختم ہو, کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے 1 مہینہ سے زائد ہو چکا ہے اس جنگ کو, اور اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے مارکیٹس جو ہے کریش کر چکے ہیں. پاکستان میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. پیٹرول 2 ہفتے کے سیز فائر سے ابھی دیکھیں 12 روپے پیٹرول کم ہوا ہے, اور 130 پلس جو ہے وہ ڈیزل کم ہوا ہے, بہتری آئی ہے. تو آپ سوچیں اگر یہ جنگ رک گئی تو کتنا فائدہ ہوگا عام عوام. ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایلیٹ لوگوں کو اور یہ پولیٹیشنز کو, ان کا کچھ نہیں جاتا ہے تو آپ کا اور میرا, ہم لوگوں کا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے آنے والے دن میں. آج جو ہے وہ نیگوسیشنز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے. تھینک یو.